بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماہر قرآنک انسٹیٹیوٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نور محمد قادری۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، اور ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا فوائد مکیہ کا نا، تو اس میں ہم نے بغیر ترتیب کے نا سارے اسباق پڑھے تھے۔ مخارج اور صفات لازمہ یہ دو چیزیں باقی تھی، تو آج انشاءاللہ مخارج پڑھتے ہیں۔ مخارج جو ہے، مخرج بروزن مفعل اسم ظرف کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ خرج یخرج سے مخرج، مخرجانی، مخارج، اور اس کی جمع آتی ہے مخارج۔ مخرج ایک اور مخارج جمع۔ مخرج جو ہے تمام مصنفین، انہیں تجوید کی کتابوں کی جتنی بھی مصنفین ہیں، چاہے وہ اردو ہیں، چاہے وہ عربی ہیں، چاہے وہ فارسی ہیں، وہ تمام حضرات سب سے پہلے مخارج کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مخرج حرف کے لیے بمنزلہ ذات کے ہے، اور ذات ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، اور صفات ہیں کیفیات، اور ذات کے بعد کیفیات کا نمبر آتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی زید نیک آدمی ہے، زید نیک آدمی ہے، تو پہلے زید کو تو متعین کرو نا کہ زید کون سا ہے، زید کہاں ہے، کہاں بیٹھا ہے۔ پہلے زید کو سامنے لاؤ کہ یہ زید ہے جی، اب ٹھیک ہے جی، یہ اس کی نیکی ہے، نیک ہے جی، اچھے عالم ہیں، قاری ہیں، جو بھی ہے۔ تو ذات ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، اور کیفیات ہمیشہ مؤخر ہوتی ہے۔ تو اس لیے مخارج کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، تو ہم نے آسانی کی خاطر اس کو نا مؤخر کر دیا تھا۔ تو مخارج جو ہے، مخرج کا ایک معنی ہے لغوی، اور دوسرا معنی ہے اصطلاحی۔ بتلا دیا آپ کو کہ جہاں نکلنے کی جگہ، مخرج بروزن مفعل اسم ظرف کا صیغہ ہے، یہ تعریف ہوئی لغوی۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ منہ کے جس مقام سے حرف ادا ہوتا ہے، اس مقام کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے آگے آپ تفصیل سے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مخارج کی تعداد میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ مخارج کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے، اور وہ 3 اقوال پر مشتمل ہے۔ خلیل کے ہاں مخارج 17 ہیں، سیبویہ کے ہاں مخارج 16 ہیں، اور فرا کے نزدیک مخارج 14 ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسانی کی خاطر انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ خلیل کے نزدیک حروف مدہ جو ہے، مدہ ہوں یعنی حروف علت، جب مدہ ہوں تو ان کا مخرج جو ہے جوف دہن، اور جب مدہ نہ ہوں تو ان کا مخرج محقق مانتے ہیں، اور لام نون را کا مخرج الگ الگ مانتے ہیں۔ 17 اس طرح ہو گئے۔ سیبویہ جو ہے وہ جو پہلا مخرج ہے جوف دہن، تو اس کو وہ 1 مانتے ہیں، یعنی حروف علت مدہ ہوں یا غیر مدہ ہوں، متحرکہ ہوں، لین ہوں، مدہ ہوں، تینوں حالتوں میں ان کا مخرج 1 جوف دہن بتاتے ہیں۔ مخرج محقق نہیں، جوف دہن کو نہیں مانتے، مخرج محقق مانتے ہیں۔ مثلا وہ دونوں ہونٹوں سے، اور یا زبان کے بیچ اوپر کے تالو سے۔ الف تمام کے ہاں جوفی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک
الف جو ہے یہ کیا ہے؟ جوفی ہے، اس کا تعلق جوف ہی سے ہے، وہ اور یا میں اختلاف ہے جی۔ اور فرا جو ہے وہ حروف علت جب مدہ ہوں یا اور جب غیر مدہ ہوں، دونوں حالتوں میں ان کا مخرج محقق مانتے ہیں، مقدر جوف نہیں مانتے۔ اور لام نون را جو ہے ان کا مخرج آسانی کے لیے اے کر دیتے ہیں۔ 14 ہو گئی۔ باقی تمام حرفوں کا جو ہے یعنی ہر حرف کی آواز تو الگ ہے نا، لیکن آسانی کی خاطر مخارج کے جو ہے وہ تعداد یعنی حروف تو 29 ہے نا، اور مخارج کم بئی معنی ہے کہ کسی مقام سے ایک، کسی سے دو، کسی سے تین ادا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔